الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخاتم النبيين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سبحان اللہ. پھر اسی نقش سے مانگ کر کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے. ایک مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لو. آج الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع میسر آیا ہے. یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں. مولانا محمد صبغت اللہ، ان کا حکم ہوا اور میں حاضری کے لیے یہاں آن پہنچا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بولنے کی توفیق دیں. جو بات سچ کہی جائے، سنی جائے، اللہ میاں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اس سورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا. آپ انشاءاللہ توجہ کریں گے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا. یہ بھی دعا ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ
رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اس کے شان نزول کو دیکھا جائے، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے اور جھولی مبارک کے اندر اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم کو رکھا ہوا ہے، وہ استراحت فرما رہے ہیں. اللہ کا حکم ہوا، جناب اسرائیل آئے اور ان کی روح قبض ہو گئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا جب انتقال ہوا تو کفار نے ایک تانا دینا شروع کر دیا کہ دراصل والد کے کام کو آگے لے جانے والا بیٹا ہوتا ہے. یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، نبوت والا یہ مشن جو آگے جا رہا ہے، اگر ان کا بیٹا موجود ہوتا وہ آگے لے جاتا ان کے انتقال پر ملال کے بعد. اب ان کا بیٹا نہیں رہا، جب ان کے بیٹا نہیں رہے تو ان کا جب انتقال ہوگا ان کا مشن ختم ہو جائے گا، آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تانا دیا انہوں نے. اللہ کے محبوب بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی. میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اب کوثر کا کیا معنی ہے؟ اس کے بہت زیادہ معانی علماء نے نقل کیے ہیں، لکھے ہیں. کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کر دیا. کوثر کا ایک معنی اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو جماعت کثیرہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عطا فرما دیے. ان میں سے ایک معنی یہ بھی لکھتے ہیں میرے محبوب اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرما دیے. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر: اخلاق حسن، اخلاق کریمانہ اور خلق عظیم. اخلاق حسن اسے کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی دوسرے کو بات کرتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ساری سرے کی جادن درگزر معاف کر دیں دے، ویدا کریں دے، اس کو اخلاق حسن کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اخلاق کریمانہ ہے، معاف کر دیتا ہے اور چپ ہی ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر خلق عظیم ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، دل کے اندر بھی نہیں رکھتا اور اس آدمی کے اوپر احسان بھی کر دیتا ہے. اللہ نے تیسرا خلق عظیم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن بھی اس کی ایگزامپل پیش کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو خلق عظیم دے کر روانہ اور مبعوث فرمایا ہے. میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں جنت کے دروازوں پر جاؤں گا، دیکھوں گا میری امت کس طرح داخل ہو رہی ہے جنت کے اندر. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں جس دروازے پر جاؤں گا بہت زیادہ لوگ ہوں گے. باب الصلاۃ پر جاؤں گا، لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے. باب الحج پر جاؤں گا، لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے. جس دروازے پر جاؤں گا لوگ کثرت کے ساتھ دکھلائی دیں گے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ایک دروازے پر میں دیکھوں گا بہت کم لوگ ہوں گے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
وہ کون سا دروازہ ہوگا؟ وہ باب الاخلاق والا ہوگا، اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ کم ہوں گے، کثرت کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، اس لیے اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لے لیا تو کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کر دیے۔ میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھو نا۔ غزوہ ذات الرقاع کی واپسی پر اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، استراحت فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے جس کا نام غوث بن حارث ہے، یہ تلوار اٹھا کر اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آیا ہوا ہے۔ جب تلوار کھڑی کرتا ہے تو اللہ کے محبوب نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں مبارک کھول کر پوچھتی ہیں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے محبوب کہ میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، آپ جب سے نبوت کا آپ نے اعلان کیا ہے، آپ کے اوپر لوگ کثرت سے اسلام کے اندر آ رہے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، اب بتاؤ کون بچائے گا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو رب اب تک مجھے بچاتا آیا ہے وہی اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ غوث بن حارث نے جب یہ بات سنی، ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور اللہ کے محبوب وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اے غوث بن حارث، تو بچا میرے ہاتھوں سے، تو بتا میرے ہاتھوں سے تجھے کون بچائے گا؟ یہ غوث بن حارث اللہ کے محبوب کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد، تیرے اخلاق کے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پاؤں پکڑ کر کہتا ہے اے محمد عربی، تیرے اخلاق بچائیں گے، رحمت کائنات معاف کرتے ہیں۔ غوث بن حارث کہتا ہے اللہ کے محبوب مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تھے میرے محبوب کے اخلاق، کتنے اچھے اخلاق عطا فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کو، کتنا عمدہ اخلاق تھے میرے محبوب کو۔ جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ غلام بن کر جا رہا ہے۔ یہ تھے میرے محبوب کے اخلاق۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یوں تو فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرما دیے۔ میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھو نا، ایک بوڑھیا مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، بہت زیادہ ضعیف العمر، ایک سامان کی گٹھری بھی ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، وہ جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا یہ عورت بوڑھی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ آنے کے لیے اس کے ساتھ چلے۔ اللہ کے محبوب نے اس کا سامان اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ اب یہ سفر رواں دواں ہوا، دونوں جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی اور بوڑھیا بھی۔ جب پہنچے آخر تک جہاں پہنچانا تھا، اللہ کے محبوب نے اس کو پہنچا دیا۔ یہ سارا منظر حضور اس کے ساتھ دیکھتے گئے اور چلتے گئے، وہ بوڑھیا بھی دیکھتی گئی۔ جب آخر میں پہنچے تو اس عورت نے، اس بوڑھیا نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ بہت شریف انسان لگتے ہیں، آپ اچھے انسان لگتے ہیں، میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں، آپ کو ایک بات بتلاتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کون سی بات ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے منتظر تھے۔
उस बुढ़िया ने कहा, ऐ शरीफ इंसान, मक्का के अंदर एक जादूगर आया हुआ है, नऊजुबिल्लाह, जो भी उसकी बात सुनता है उसका दीवाना हो जाता है, उसका परवाना हो जाता है। उसकी बात ना सुनना, उससे बचकर रहना। अल्लाह के महबूब ने जब ये बात सुनी तो नजरें झुकाकर उस बुढ़िया को मुखातब होकर फरमाया, अगर आप महसूस न करें तो वो इंसान और नौजवान मैं हूँ। जब बुढ़िया ने ये बात सुनी तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में गिरकर मुआफी मांगकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये थे मेरे महबूब के अखलाक। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर उम्मत के अंदर एक फिरौन होता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का फिरौन जो है वो अबू जाल है। इसने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुकाम पर तकलीफें पहुंचाई। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, ऐसा कोई मकाम नहीं छोड़ा जहां रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें ना पहुंचाई। अल्लाह के महबूब ने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया। एक दिन आंधी आ रही थी, बारिश थी, तूफान था। अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए और इसका दरवाजा खटखटाया। अबू जाल घर के अंदर ये तहिया करके आता है, अहद करके आता है, दरवाजे पर जो भी इंसान होगा, जो भी सवाल करेगा मुझसे, मैं उसका सवाल पूरा करूंगा। हत्ता के अबू जाल ने कहा, अगर वो मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता तक मांगेगा तब भी मैं उसको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसा मौसम, ऐसी कैफियत बनी हुई है। कौन है मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला? जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कौन थे। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा थे और दावत देते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो दरवाजा बंद कर देता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होते हैं और रहमत कायनात की आंखों मुबारक में से आंसू जारी हो जाते हैं। जब अल्लाह ने ये मंजर देखा, ये कैफियत देखी, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को उतार दिया। जिब्राइल ने आकर बताया, मेरे महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं, आपकी तो कोशिश ये है, हरीसुन अलैकुम, आपकी कोशिश तो ये है, ये भी मुसलमान हो जाए, वो भी मुसलमान हो जाए, ये भी जहन्नम से बच जाए। लेकिन मेरे महबूब हिदायत की चाबियां मेरे पास है। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मैं जिसको चाहूं हिदायत दे दूं और जिसको चाहूं हिदायत ना दूं। मेरे महबूब आप इतना ना रोया करें, हिदायत की चाबियां मेरे पास है, जिसको चाहूं हिदायत दे दूं। मेरे महबूब की इतनी कोशिश। और इसी अबू जाल के बारे में आता है, जब फिरऔन इस उम्मत का अबू जाल मरने लगा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद जो सबसे ज्यादा आजी करने वाले थे, सबसे ज्यादा आजी करने वाले थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, और सबसे ज्यादा मुतकब्बिर अबू जाल था इस उम्मत का। अल्लाह ताला ने आजी करने वाले के साथ तलवार उठवाकर मुतकब्बिर का, तकब्बुर करने वाले का गला कटवा दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद उसको मारने के लिए तैयार हुए तो अबू जाल ने कहा, आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन दो बातें मैं करता हूं, वो मान लो, मेरा आखिरी वक्त है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने पूछा, वो कौन सी बातें हैं? अल्लाहु अकबर। दिल लरजता है ये बातें सुनकर। अबू जाल ने क्या पैगाम दिया, तवज्जो करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को कहा, मुझे मार रहे हो,
لیکن دو باتیں میری مان لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ایک بات تو یہ ہے میری گردن تھوڑا نیچے سے کٹنا زیادہ بچی ہوئی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اکبر توجہ سے سماعت کرنا۔ ابو جہل نے کہا دوسری بات یہ ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو ایک پیغام دے دینا اور اس کو کہنا ابو جہل مر رہا تھا، اس کا آخری وقت تھا، موت سامنے تھی، اس کو کہہ دینا جو آپ سے نفرت کرتا تھا پہلے اس کے اندر تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ اس بدبخت کا رویہ تھا۔ اللہ کے محبوب بہت روئے یہ بات سن کر۔ اتنے اخلاق کے ساتھ اللہ کے محبوب پیش آتے رہے، لیکن اس نے کیا صلہ دیا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ ہماری والدین کے ساتھ کیسی گفتگو ہے، کس انداز میں ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بہن اللہ اکبر عید کا دن ہوتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، سویاں اور گوشت بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہن منتظر ہے۔ بیٹے اولاد پوچھتی ہے بہن سے، والدہ سے کہ امی جان آپ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، رو رہی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ آج عید کا دن ہے۔ تو وہ آنسو میں ڈوب کر ایک پیغام دیتی ہے، میرے بچوں میری اس وقت عید ہوگی جب میرا بھائی آئے گا، میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی، میرے بھائی کی دید ہوگی، اس وقت میری عید ہوگی۔ آج ہم بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کے پاس جب بہن آئی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی بہن کے لیے بچھا دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کون عورت تھی جس کے لیے آپ نے تکلف فرمایا، اپنی چادر بچھائی؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری بہن تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ہماری والدین کے ساتھ کیسی گفتگو ہے؟ والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اللہ کے محبوب نے ایک شرط لگا دی، او دنیا والو نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، حج ادا کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن جنت کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے اندر تمہارے اوپر والدین راضی ہوں گے تو کل قیامت والے دن میں محبوب اور اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر آپ سے والدین خفا ہوئے تو میں محمد بھی منہ پھیر لوں گا اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ وقت مختصر ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، اس لیے ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔